تو جب بھی اردو شاعری کا ذکر آتا ہے نا، ایک نام ہے جو سب سے اوپر ہے، میر تقی میر۔ آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے ان کے کچھ مشہور شعروں کے ذریعے کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے کہ انہیں شاعری کی دنیا میں اتنا بڑا مقام ملا۔ انہیں لقب ملا ہے خدائے سخن، یعنی شاعری کا خدا۔ سوچئے ذرا، لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ آخر ان کی شاعری میں ایسی کیا خاص بات تھی، کیا جادو تھا کہ انہیں یہ مقام ملا؟ چلیں آج اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زندگی اور دنیا کے بارے میں میر کے فلسفے کی۔ ان کا ایک شعر ہے جو کمال خوبصورتی سے بتاتا ہے کہ ہماری اصل حقیقت ہے کیا۔ ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش سراب کسی ہے۔ بظاہر کتنے سادہ الفاظ ہیں نا، لیکن ان کے پیچھے جو گہرائی ہے، جو فلسفہ ہے، وہ کمال ہے۔ دیکھیں اس شعر کی پوری خوبصورتی نا دو لفظوں میں چھپی ہے۔ ایک ہے حباب، مطلب پانی کا بلبلا، اور دوسرا سراب، یعنی ایک دھوکہ۔ بس یہی دو لفظ اس پورے شعر کی جان ہے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ میر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی تو ایک پانی کے بلبلے جیسی ہے، پل بھر میں ہے، پل بھر میں نہیں، اور یہ جو دنیا کی ساری چمک دمک ہے نا، یہ سب ایک سراب ہے، ایک دھوکہ۔ سوچیں ذرا، زندگی کی ناپائیداری کو کتنے گہرے انداز میں بیان کیا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں میر کی عاشقیہ شاعری کی طرف۔ ان کی شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ تو محبت کے بارے میں ہی ہے۔ تو اگلے کچھ اشعار سے پتہ چلے گا کہ محبت کے الگ الگ مراحل کو بیان کرنے میں میر کو کیسی کمال مہارت حاصل تھی۔ یہ میر کے مشہور ترین شعروں میں سے ایک ہے۔ یہ اس محبت کی داستان ہے جس کا شور تو ہر طرف ہے، بس ایک شخص ہے جسے خبر نہیں، خود محبوب۔ اور یہاں یہ جو گل کا لفظ استعمال کیا ہے نا، یہ صرف پھول نہیں بلکہ محبوب کی طرف اشارہ ہے، اور اسی سے شعر میں اور گہرائی آ جاتی ہے۔ یعنی شاعر کی محبت کا چرچا تو ہر طرف ہے، پوری دنیا جانتی ہے، لیکن ستم دیکھیں کہ جس کے لیے یہ سارا حال ہے وہی بے خبر ہے نا، یک طرفہ محبت کی ایک دم بہترین تصویر۔ اب ذرا میر کی سادگی اور کمال دیکھیے گا۔ اس شعر میں وہ محبوب کی خوبصورتی کو اتنی نزاکت سے بیان کرتے ہیں۔ نازکی اور پنکھڑی، یہ الفاظ خود ہی اتنے نرم ہیں کہ جو تشبیہ تھی گئی ہے اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی تو میر کا کمال ہے، بالکل سادہ سے کم لفظوں میں کتنی بڑی بات کہہ گئے۔ محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی جیسا کہنا، اس سے زیادہ خوبصورت اور سادہ تعریف ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ شعر تو سمجھیں محبت کے سفر کی ایک کڑوی سچائی ہے، ایک طرح کی وارننگ ہے نئے عاشقوں کے لیے۔ ابتدائے عشق یعنی محبت کی شروعات۔ تو میر یہاں کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو ابھی ابھی اس راستے پہ آیا ہے۔ تو میر کا پیغام بالکل صاف ہے کہ بھئی عشق کوئی پھولوں کی سیج نہیں۔ اگر تم شروع میں ہی رونے لگے ہو تو ذرا سوچو آگے کیا کیا مشکلیں آئیں گی۔ یہ محبت کے سفر کی بڑی حقیقت پسندانہ تصویر ہے۔ اور اس شعر کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج بھی، صدیوں بعد بھی، یہ مصرع ایک محاورے کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کو بتانا ہو کہ بھئی ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اچھا، میر کی شاعری کا ایک اور بہت گہرا پہلو دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ درد سے، تکلیف سے کیسے ایک نئی سمجھ بوجھ ملتی ہے۔ یہ شعر بہت گہرا ہے، فلسفیانہ رنگ لیے ہوئے۔ اس میں میر اپنے تجربات کا نچوڑ بتا رہے ہیں۔ تو چشمے خوں بستہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آنکھوں میں آنسو ہیں، بلکہ یہ شاعر کی وہ اندرونی کیفیت ہے، وہ حالت ہے جس سے وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں میر کا فلسفہ یہ ہے کہ سچی سمجھ، حقیقی بصیرت تکلیف سے ہی ملتی ہے۔ جب انسان دکھ سے گزرتا ہے نا، تو اس کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں جو خوشی میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر اسے وہ سچائیاں نظر آتی ہیں جو عام حالات میں کبھی نہیں دکھتی۔ تو ان اشعار کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ میر کی عظمت کی وجہ کیا ہے۔ ان کی شاعری میں زندگی کی ناپائیداری بھی ہے، محبت کا ہر رنگ بھی ہے، اور درد سے ملنے والی حکمت بھی۔ یہی سادگی، یہی گہرائی اور یہی سچائی ہے جو میر تقی میر کو خدائے سخن بناتی ہے۔ دیکھیں میر کی شاعری تو ایک سمندر کی طرح ہے، جتنا گہرا اتریں اتنے نئے موتی ملتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے، آج جو اشعار ہم نے دیکھے ان میں سے کون سا شعر ایسا تھا جو سیدھا دل پہ لگا؟